کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جس کی تمنا نہ ہو کہ اللہ پاک مجھے مکہ پاک کی اور مدینہ پاک کی با ادب حاضری عطا فرما۔ ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے، ہر مسلمان کی یہ دعا ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ اگر عام دنوں میں مکہ پاک اور مدینہ پاک عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو لوگوں کی تعداد کم ہے ماہ رمضان کی بنسبت، اور عمرے کا جو پیکج ہے وہ بھی کم ہوتا ہے۔ یعنی اگر عام دنوں میں 2 لاکھ روپے کا عمرے کا پیکج ہے تو ماہ رمضان میں وہی پیکج 3 لاکھ کا ہو جاتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں آقا کے غلاموں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ماہ رمضان کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ خصوصی کرم فرماتا ہے۔ ماہ رمضان میں اگر آپ نفل پڑھیں گے تو اللہ آپ کو فرض کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر آپ فرض پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جو عام دنوں میں عمرے کے لیے جاتا ہے، ماہ رمضان کے علاوہ جب وہ مکہ پاک میں ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1 لاکھ نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور وہی مسلمان جب ماہ رمضان میں مکہ پاک میں ایک نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 1 لاکھ نہیں بلکہ 70 لاکھ نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا جو ماہ رمضان میں مکہ پاک میں 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 3 کروڑ 50 لاکھ نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح آپ مدینہ پاک میں آ جائیں، عام دنوں میں اگر آپ ایک نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن میرے آقا کا وہی غلام اگر ماہ رمضان میں مدینہ پاک میں ایک نماز پڑھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ 50,000 نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اسے 35 لاکھ نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا جو ماہ رمضان میں 5 نمازیں مسجد نبوی شریف میں پڑھتا ہے، میرے آقا کی مسجد میں 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1 کروڑ 75 لاکھ نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔